जी नाजरीन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि आपने चाय नाश्ता तैयार रखा होगा। मैं थोड़ा सा अली इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि हम लोग सब पिंकटोबर मनाते हैं। अक्टूबर को पिंकटोबर के नाम से जाना जाता है। ये महीना ओवरऑल विमेन हेल्थ, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बहुत फोकस करता है। वैसे मेंटल हेल्थ भी होता है, बट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस मंथ। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम अवेयरनेस को यूँ समझते हैं कि बस हमने सेशंस कर लिए, हमने स्पीकर बुला लिया, हमने डॉक्टर्स बुला लिए, हमने चेकअप करा लिया, बस बहुत है। इससे आगे हम नहीं जाते हैं और हम पिंक के अंदर ही रह जाते हैं। यू नो, वी हैव टू गो बियॉन्ड पिंक। और ये महीना नहीं है, बल्कि ये पूरे साल औरतों को, ख़वातीन को अपनी सेहत का ख्याल कर। देखिए, ख़वातीन जो होती है ना, वो बुनियाद हैं ख़ानदान की, जो ख़ानदान को आगे चलाती हैं और नस्ल आगे बढ़ाती हैं और घर को संभालती हैं। बच्चे होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो जो ख़वातीन घर भी संभाल रही हैं, नस्लें आगे बढ़ा रही हैं, चीज़ें लेके चल रही हैं, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो फिर वो दूसरों का ख्याल कैसे करेंगी। लेकिन मसला यही आ जाता है कि हम जो ख़वातीन हैं वो पहले हम दूसरों का सोचते हैं, फिर अपना सोचते हैं। लेकिन आई थिंक अब वक्त आ गया है और अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है कि अपना ज़रूर सोचें। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो अगर वक्त पे पता लग जाए ना तो आपका काफ़ी ज़्यादा आपका अफाका हो सकता है, आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। इलाज तो है, बस आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। और मालूमात के लिए हमने आज अपने शो पे एक्सपर्ट बुलाई हैं, डॉक्टर शुमाइला बेग, असिस्टेंट प्रोफेसर जिना, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल इंस्टीट्यूट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुमाइला, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप सबको सुबह बखैर, थैंक यू, आप आई, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मददू करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कि आप शो पर तशरीफ लाई और आप भी हमारी इस आगाही मुहिम का एक हिस्सा बनने जा रही हैं। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी अवेलेबल फॉर अवेयरनेस। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से शुरू करूँगी। जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि अवेयरनेस तो माशाल्लाह हमने काफ़ी हद तक पाकिस्तान में और दुनिया भर में हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अर्ली डिटेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। लेकिन मैं ये भी चाहूँगी कि आप साथ साथ ये भी बताएं, जो अभी हम बात कर रहे थे, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, किस तरह हो रहा है और क्या मज़ीद हम कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, चलें थोड़ा हम इसको यूँ शुरू करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर वेस्टर्न गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होते हैं स्क्रीनिंग के लिए जो है। पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि जो स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग्स मेमोग्राम्स होते हैं या जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, वो एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स की होती है, यानी कि उनमें कोई भी अलामत नहीं होगी बीमारी की, उनको स्क्रीन किया जाता है। और उनको स्क्रीन करके अगर बीमारी पकड़ी जा रही है उसको स्टेज 0 कहा जाता है, यानी कि अभी उसकी कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं थे, पेशेंट को कुछ भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन हमने उसको स्क्रीनिंग पे पकड़ लिया। और जाहिर है कि जब इतना इब्तदाई स्टेज में पकड़ा तो वो 100% क्योर होगा, पेशेंट अपनी मामूल की ज़िंदगी पे आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग होती है एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स की। स्क्रीनिंग के लिए रिकमेंडेशन ये है कि 40 साल से बड़ी तमाम ख़वातीन सालाना मेमो करवाएं। ठीक है, तो वो हमारी रिकमेंडेशन है। अच्छा, उसी पे बात हो रही होती है हर जगह। लेकिन फिर अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो बात आ रही थी फाइनेंसेस और रिसोर्सेज। बिल्कुल जी, बहुत ये मेमोग्राम इज़ अ कॉस्टली टेस्ट। ठीक है, और मेमोग्राम जो है वो इतना रेडियली अवेलेबल भी नहीं है हर सेंटर में। ठीक है, और अगर सिर्फ हम अर्बन की बात कर रहे हैं, अर्बन पॉपुलेशन की, वहाँ तो फिर भी सम हाउ यू कैन एक्सेस मेमोग्राम फैसिलिटीज। लेकिन जहाँ आप रूरल ख़वातीन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उन तक तो ये फैसिलिटीज़ आई थिंक अभी इट्स अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन हम अगर इसको ऐसे भी देखें ना कि अगर अर्बन और रूरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आगाही मुहिम का एहतमाम भी किया जाता है, वॉक्स होती हैं, दौड़ होती है, मैराथन का इनेकाद किया, साइकिल चलाई जाती है आगाही देने के लिए। इससे आगे अगर हम उस सतह पर बात करते हैं तो उन लोगों में तो ये शऊर भी अभी तक पहुंचा नहीं है। हुकूमती सतह पर ये इक़दामात उठाने की किस हद तक ज़रूरत है कि मज़ीद क्या किया जाए? बेइंतहा ज़रूरत है मेरे ख्याल में। अभी हम लोग ऑफ कैमरा यही बात कर रहे थे कि हम उन चीज़ों को आज कोशिश करेंगे हाईलाइट करें जहाँ लैकिंग है, जिनको हम कवर कर सकते हैं। आई थिंक जो रूरल पॉपुलेशन है ना, उसको रीच आउट करने के लिए हमने मेजर्स करने हैं। उन ख़वातीन को एजुकेट करने के लिए हमने अब मज़ीद मेजर्स करने हैं, उनको रीच आउट करना है। अच्छा, सिर्फ ख़वातीन को नहीं, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि उन मर्दों को भी जो शौहर हैं उनको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात वो लेकर जाएं। बिल्कुल। मैं अब जहाँ भी अवेयरनेस टॉक के लिए जाती हूँ मैं कहती हूँ वाई हम सिर्फ औरतों को क्यों बिठा रहे हैं इसमें, प्लीज इंक्लूड ऑल द मेल्स आल्सो, क्योंकि वो ही प्राइमरी केयर टेकर्स होते हैं, उन्होंने ही लाना होता है खवातीन को इलाज के लिए। और तो अगर उनको नहीं पता, बिल्कुल, तो मर्दों को इसमें शामिल रखना बहुत ज़रूरी है। दे हैव टू बी वेरी एम्पैथेटिक विद देयर वुमेन, दे आर एट द फोर फ्रंट ऑफ यू नो टेकिंग केयर ऑफ देम। उनको लाना इलाज के लिए, उनको ओन करना सारा कुछ।
تو اس میں بالکل آدمیوں کو اس میں شامل رکھنا چاہیے. اچھا پھر اس پہ میں بتا دوں کیونکہ میموگرام پہ میں نے بتایا کچھ ریسٹرکشنز ہیں کہ ایک تو ہر کوئی ریچ آؤٹ نہیں کر سکتا اس فیسلٹی کو, پھر وہ تھوڑی کاسٹلی بھی ہے. کراچی میں اگر صرف بات کی جائے تو جو میرا انسٹیٹیوٹ ہے JPMC, وہاں پہ یہ فیسلٹی فری ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کراچی از اے بگ پاپولیشن, بڑی سٹی ہے, کاسموپولیٹن سٹی ہے, تو جو اس کی پوری نیڈ ہے وہ تو وہ کور نہیں کر سکے گا. لیکن کسی حد تک JPMC یہ کام کر رہا ہے. خواتین جو اس وقت دیکھ رہی ہیں نا تو وہ یہ سن لیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کے پاس یہ بات پہنچ رہی ہے کہ JPMC آپ جا سکتی ہیں, وہاں پر یہ فری آف کاسٹ, بالکل فری آف کاسٹ ہے. تھوڑا سا ویٹنگ زیادہ ہوگا کیونکہ رش ہے ظاہر ہے, لیکن یو ول ڈیفینیٹلی گیٹ اے ٹائم, بالکل ملے گا آپ کو ٹائم. تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے نا اویئرنیس تو ماشاءاللہ بہت ہو رہی ہے, اور بہت سارے آپ کو دیکھیں انسٹاگرام اور سارے ہمارے میڈیاز بھرے ہوئے ہیں. تھوڑا میں یہ بھی خواتین کے پرسپیکٹیو سے, کیونکہ میں خود بھی خاتون ہوں, تو زیادہ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہاؤ آر وی نیویگیٹنگ دس, کہ سوشل میڈیا صحیح اویئر بھی کر رہا ہے, کیا صحیح بتا رہا ہے, یا اوور انفارمیشن دے کے خواتین کو اور گھبراہٹ ہو رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم, کیونکہ میں خود ایک عورت اپنے آپ میں ڈاکٹر بنا رہا ہے, یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ پوائنٹ, کیونکہ ایسا ہو رہا ہے کہ بہت چھوٹی عمر کی بچیاں بھی اگر ان کو ایگزیلا میں کوئی فولیکولائٹس بھی ہو رہا ہے, یا وہ جو پیریڈ سے پہلے نارملی آپ کے بریسٹ لمپی بمپی ہو جاتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں, تو وہ بہت اینشیس ہو کے دے آر کمنگ ٹو مائی کلینک کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ تو نہیں ہو گیا. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں 90% جو لمپس ہوتے ہیں اسپیشلی ان ینگر ویمن, دے آر ناٹ میلیگننٹ, وہ کینسرس نہیں ہوتے. آل لمپس آر ناٹ میلیگننٹ اسپیشلی ینگر ویمن میں. لیکن وہی بات ہے کہ ہر لمپ پہ الزام ہے کہ وہ خطرے کا لمپ ہے, لیکن اس پہ بھی جرم جب تک ثابت نہ ہو. آپ ایوری لمپ شوڈ بی چیک کروانا بہت ضروری ہے, لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میلیگننٹ ہے. اچھا پھر وہی جب بات آ گئی تو اچھا اس لیے ہم لوگ جو جب بھی اویئرنیس جنریٹ کرتے ہیں نا, ہم بریسٹ سیلف ایگزامینیشن کی بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں. ویسٹ میں اس پہ بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی کیونکہ یہ انڈیو انگزائٹی بھی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے خواتین میں نا, لیکن ہم لوگ کر رہے ہیں اس پہ بات, کیونکہ دس از سم تھنگ, یہ وہ چیز ہے جو ڈویبل ہے نا, جو آپ خود کر سکتے ہیں. تو اسی لیے جہاں بھی ہم جاتے ہیں ہم خواتین کو بریسٹ سیلف ایگزامینیشن پہ جو ہے وہ ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں. اس پہ آپ کو یوٹیوب پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بھی ویڈیوز مل جائیں گے, ہاؤ ٹو ڈو اٹ, وین ٹو ڈو اٹ. آئیڈیلی اس کو پیریڈس ختم ہونے کے 7 to 10 days کے بعد آپ کو اپنے بریسٹ کو ایگزامن کرنا چاہیے. مہینے میں ایک دفعہ ہے کہ اگر یہ خواتین دیکھ لینا کہ اس کا پروسیس کتنا ہارڈ ہے, جس وقت یہ میمو ہو رہا ہوتا ہے, یہ اس کے آگے کی سٹیجز کی طرف جب جاتا ہے تو کتنا مطلب جو ڈوسج دی جاتی ہے, میں نے دیکھا ہے اس طرح کی چیزیں, تو جتنا وہ ہارمفل ہوتا ہے, جتنی تکلیف ہوتی ہے باڈی کے اندر, اگر وہ تکلیف ایک بار دیکھ لیں تو وہ شاید اتنا بڑھنے نہ دیں ان چیزوں کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک اور ہر فیملی میں اللہ معاف کرے, یا ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں اب 5 میں سے ایک عورت کو ضرور ہوتا ہے. جی 1:9 کا ہے ہمارے یہاں انسیڈنس, بالکل ہوتا ہے. اور پھر فیملی میں جب کسی کو ہوتا ہے تو پھر کہیں جا کے ہمیں ہٹ کرتا ہے نا, کیونکہ ہمارے گھر میں کسی کو ہوتا ہے. بالکل. تو اس کے علاوہ ہم اتنا سیریسلی لوگ آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں لے رہے ہوتے, لیکن اب اویئرنیس کے ذریعے لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی ہے. دیکھیں میموگرام کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں کلیئر کرتی چلوں, ایک متھ جو آج کل بہت سرکولیٹ کر رہی ہے, مجھ سے بھی خواتین پوچھتی ہیں, میری اپنی فیملی ریلیٹیوز والی بھی, کہ میموگرام سے بھی تو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے, وہ بھی تو ریڈیشن ہے. آپ لوگ جو یہ کروا رہے ہیں تو اس کا میں یہ پلیز کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ جو اس میں ڈوز آف ریڈیشن ڈیلیور ہو رہی ہے وہ بالکل کم ڈوز ہے, اور اس سے کوئی بالکل بھی کوئی انکریز انسیڈنس نہیں ہے بریسٹ کینسر کا. سو اٹس اے ویری سیف ٹیسٹ, آپ کروائیے, اور اس طرح کی کوئی بھی مس انفارمیشن ہے تو اس کو آپ لوگ بالکل یہ بہت اچھا میسج دیا خواتین, آپ گھبرائیے مت, میموگرام کرانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو, بلکہ پتہ چلے گا. خطرہ جان والی بات ہوتی ہے نا, گھبراہٹ مشورہ دے جاتی ہے نا کہ وہ خود بخود, اور پھر گھر والے بھی کبھی کبھار ڈرا رہے ہوتے ہیں نا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو فیملیز کو بھی ہم میسج دینا چاہیں گے تھرو دس شو کہ فیملیز بھی سپورٹ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج اس کے علاوہ جنرلی ہماری خواتین کو, ہمارے آڈینس کو دینا چاہوں گی؟ خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو, میں سب کو آج کل ایمپیتھی کا میسج دے رہی ہوں کہ وی ایز اے سوسائٹی وی ہیو ٹو بیکم مور ایمپیتھیٹک ٹورڈز ایچ ادر, ٹورڈز بریسٹ کینسر پیشنٹس, ٹورڈز بریسٹ کینسر سروائیور, جو بھی ورکرز ہیں جس کمپنی میں کام کر رہی ہیں, تو وہ ان کو ہر لیول پہ سپورٹ کریں. اگر ان کا ڈائگنوسس ہو گیا ہے علاج کے دوران, علاج کے بعد بھی یو آر ناٹ فوری طور پہ اتنے ایکٹیو آپ نہیں ہو جاتے کہ دوبارہ وقت, تو ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں, فیملی سپورٹ کریں, ریلیٹیو سپورٹ کریں.
اور ناٹ جسٹ بائی ورڈز اینڈ اور پریکٹیکل میجرس کے تھرو سپورٹ کریں. لیٹس جسٹ بیکم اے ویری ایمپیتھیٹک سوسائٹی. میں آج کل اپنی سوسائٹی میں نا ایمپیتھی کا بہت لیک دیکھ رہی ہوں. تو بس بریسٹ کینسر یا کسی بھی اور مرض سے ہم بات کریں تو ہمیں بہت ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے. ہم سمپتھی تو دکھا لیتے ہیں, طرز تو کھا لیتے ہیں, لیکن جہاں ایمپیتھی کی بات آتی ہے وہاں ہم لیک کرتے ہیں. اس میں یہی کہنا چاہوں گی, اور عورتوں سے بس کہوں گی کہ اپنی ہیلتھ کو لے کے پرو ایکٹیو رہیں. آپ نے بہت اچھا یہ کہا کہ خواتین سینٹر ہوتی ہیں اپنے گھر کا, دے آر رننگ دا ہاؤس, وہ اپنے گھر کی جو ہے وہ سارے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہیں, تو دے شوڈ بی ویری پرو ایکٹیو ود دیئر ہیلتھ. اس کو اگر یہ کہا جائے نا کہ چھوٹے سے جملے, گھر کی وزیر داخلہ ہوتی ہے. بالکل بالکل, گھر کی وزیر داخلہ, سارے امور اس کے ہاتھ میں. اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہوا نا, سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا. اور آئی تھنک اس موقع پہ ہمیں اپنی کرکٹ ٹیم کو بھی بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے ساؤتھ افریقہ اور جو پاکستان کی سیریز چل رہی ہے, دے آر سپورٹنگ دا بریسٹ کینسر اویئرنیس کاز ود پنک شرٹس, اور آئی تھنک دیٹس ویری ہائیلی اپریشیٹیبل. یس یس. ناظرین دیکھیں, ہمیں ڈاکٹر شمائلہ, تھینک یو سو مچ. ہمیں بھی اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ہم نے پنک ریبن لگائی ہے. پنک ریبن لگائی ہے, آپ نے تو ڈریس ہی پنک پہنا ہے. میں تو پوری پنک, مائنڈ سیٹ پنک ہونا چاہیے. بس مائنڈ سیٹ پنک ہوگا تو آٹومیٹکلی سب پنک ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شمائلہ فار شیئرنگ آل دی اویئرنیس, آل دی نالج. آئی ایم شیور خواتین اور ناظرین جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سب مستفید ہوں گے اس نالج سے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ وہ جو علاج کرا رہے ہیں یا خواتین جو اس سے گزر رہی ہیں وہ تو تکلیف میں ہیں ہی, مگر جو کیئر گیور ہے, جو خیال رکھ رہا ہے, وہ بھی اپنا خیال رکھے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوگا, اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہوگی, تو وہ اس کا خیال کر سکے گا. جو پیشنٹ ہے, گھر میں ماں ہے, بہن ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے, تو جو خیال کر رہے ہیں وہ اپنا بھی ضرور خیال کرے. آپس میں سب مل جل کے رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ارلی ڈیٹیکشن پہ ضرور فوکس کریں. انتظار نہ کریں کہ مطلب اس کو بڑھنے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, پھر کنسرن کریں گے. پہلے ہی ڈاکٹر سے کنسرن کریں تاکہ وقت پر اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اسی اچھی باتوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر مزید آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ود اس.